ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومن کرام، 15 رمضان مبارک کی مناسب اور بہترین تاریخ ابھی ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی ساعتیں اور اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 15 رمضان کے سے متعلق بہت زیادہ قریب تو نہیں، لیکن بہرحال بہت زیادہ دور بھی نہیں، ایک فقہی مسئلے کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ جو مناسبت ہے دسترخوان کی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اگر ہم افطار کا دسترخوان بچھاتے ہیں تو اس وقت نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، ہمیں نماز پہلی پڑھنی چاہیے یا دسترخوان پر پہلے بیٹھنا چاہیے؟ اس سلسلے کے اندر روایات جو ہم تک پہنچی ہیں اور اس سلسلے میں جو مراجعین نے فتاوی دیے ہیں وہ یہ ہے کہ بہتر ہے انسان کے لیے کہ اسی بھوک اور پیاس کے ساتھ، جس بھوک اور پیاس کو اس نے روزے کی حالت میں برداشت کیا تھا، اسی کو جاری رکھے اور نماز کو بھوک اور پیاس کے ساتھ ہی انجام دے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور پروردگار گویا روزے کی حالت میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے وہی اسے نصیب فرمائے گا۔ تو عام حالات کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے پھر افطار کیا جائے، یعنی حتیٰ کھجور بھی بعض مومنین کھا لیتے ہیں، لیکن کھجور کھانا بھی نہیں چاہیے، بغیر بھوک اور پیاس، بغیر کھائے پیے بھوک اور پیاس کے ساتھ اسی حالت کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور پہلے نماز مغرب کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور بہرحال نماز مغرب کے وقت میں افضل ہے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں افضل ہے۔ اگر کوئی شخص دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی بھوک اور پیاس کی کیفیت کے اندر پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو پہلے نماز پڑھ لی جائے اور اس کے بعد روزہ افطار کیا جائے۔ لیکن دو حالتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہتر قرار دیا گیا کہ پہلے انسان افطار کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اس میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر انسان کی توجہ نماز کی طرف باقی نہ رہ سکے، پروردگار کی طرف باقی نہ رہ سکے، اور مسلسل اس کا دھیان کھانے کی طرف جا رہا ہو، اور یہ محسوس کر رہا ہو وہ کہ مجھے وہ لذت نہیں آ رہی نماز کے اندر جو آنی چاہیے تھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہلے اپنی بھوک مٹا لوں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ روزہ افطار کر لے اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی جب نماز پڑھے تب بھی کوئی کھانے کی طرف ہی یا کسی اور معاملے کی طرف دھیان چلا جائے۔ یہ توجہ پروردگار اس قدر زیادہ اہم ہے کہ حکم دیا گیا کہ اگر اس توجہ کے اندر کمی آتی ہو تو پہلے روزہ افطار کر لو، لیکن نماز پڑھو تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھو۔ اور بس اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں معلوم ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کیا مقام ہے پروردگار کے نزدیک، ہم کس لیول پر ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ گرچہ روایات کے اندر بعض افراد کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہیں، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ 10ویں درجے پر ہیں، حضرت ابوذر غفاری 9ویں درجے پر ہیں، حضرت مقداد 8ویں درجے پر ہیں، اور بعض دیگر روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ عمومی طور پر جو مومنین ہوتے ہیں، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، وہ 7ویں درجے پر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ شاید ہمارا مقام مرتبہ خدا کے نزدیک یہ ہوگا، لیکن ایک عجیب روایت ہے جس کے اندر بڑا خوبصورت مطلب پوشیدہ ہے۔ ظاہر مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ فلینظر منزلۃ اللہ عنده،
فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے، تو وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ خدا کا مقام اس کے نزدیک کیا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے کہ خدا کو وہ کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اس حساب سے پروردگار کے یہاں بھی اس کی اہمیت ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ نماز کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر توجہ پروردگار کی طرف باقی رہ سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ روزہ پہلے افطار کر لیا جائے تاکہ بھرپور توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے اگر وہ ہے تو افطار کر لیا جائے، اس کے بعد پھر وہ کام کیا جائے، نماز پڑھی جائے، وہ ہے دعوت مومن۔ جب کوئی بندہ مومن، اور اس سلسلے کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی بندے مومن، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ کوئی اجنبی ہو، بندے مومن اگر ہمیں دعوت دے رہا ہے، جس طریقے سے سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ جب کچھ غریبوں نے بھی حتیٰ شہزادے کو دعوت دی اپنے میں یہاں، تو سرکار امام حسن مصطفیٰ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا تناول کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ تم نے ہماری ضیافت کا اہتمام کیا ہے، اب ہم بھی تمہاری ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اور تم سب بھی ہمارے غریب خانے پر، ہمارے گھر پر آنا۔ یہ انداز ہمیں اگر نظر آتا ہے تو یا رسول اللہ میں نظر آتا ہے یا ان کے نواسوں کے اندر نظر آتا ہے کہ کیا عالی شان مقام تھا، کہ کس پیار و محبت کے ساتھ غریبوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کیا کرتے تھے اور بہت تواضع سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو ویسے ہی کہا گیا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ مومن دعوت دے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اگر اس نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے تو مناسب یہ ہے کہ پہلے اس کے یہاں افطار کر لیا جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور اسی طریقے سے جو باقی مومنین بھی تشریف لائے ہیں وہ بھی ہماری نماز کی وجہ سے اس طرح سے ڈسٹرب نہ ہو جائیں اور اس طرح سے وہ پریشان نہ ہوں کہ بہرحال ہم روزہ کھول رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر کوئی ڈسٹربنس کی بات نہیں ہے، دونوں کا اہتمام الگ الگ کیا گیا ہے، نماز کا بھی اہتمام ہے اور روزہ کھولنے کا بھی اہتمام ہے، اور بعض مومنین وہاں پر روزہ کشائی کر رہے ہیں اور بعض مومنین نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم نماز پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے اور پھر باقی مومنین کے ساتھ روزہ افطار کر لیا جائے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا اسی موضوع کی طرف انشاءاللہ آج کی گفتگو رہے گی کہ ترک گناہ کیسے کریں اور کیسے ہمارے اندر یہ انرجی پیدا ہو کہ ہم یہ گناہوں سے بچ سکیں۔ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے اور انسان کی عقلوں کو حیران کر دینے والی ہے، گرچہ اسے بعض خاص موقعوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر اسے عمومی نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو بالکل صحیح اور حقیقت پر مبنی آیت ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پروردگار تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو آسان زندگی پروردگار نے دی ہے، آسانیاں ہیں اس کے اندر۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرام ہو جائے گا، وہ واجب ہے، کیسے اس کی رعایت کی جائے، بہت مشکل ہو رہی ہے ہمارے لائف گزارنا۔ پروردگار کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے جو نمونے دیے تھے اور جو اصول دیے تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اگر تم صرف اس کو فالو کر رہے ہوتے تو واقعا سکون کے ساتھ زندگی گزارتے۔ ہم تو آسانیاں چاہتے ہیں، تم خود اپنے لیے مشکلات تلاش کر رہے ہو۔ تو پروردگار مشکلات نہیں چاہتا، ہمارے آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اسی لیے ائمہ علیہم السلام کسی بھی موقع پر ہوں، اگر خوشحالی کے اندر ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال موجود ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی مثال موجود ہے، اور اسی طریقے سے مولا متقیان کا ایک دور، چھٹے سرکار کا ایک زمانہ، امام رضا علیہ السلام کا ایک دور، یہ وہ ہے کہ جو خوشحالی میں گزر رہا ہے تب بھی وہ پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تب بھی وہ سکون کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ان کے سکون کے اندر لرزش پیدا نہیں ہوتی، اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر آسانیاں اور سکون اسی وقت ہوگی کہ جب ہم پروردگار کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ائمہ علیہم السلام جو ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے سامنے زندگی بیان کی ہے، تو یہ وہ بیان کرنا اگر چاہتے کہ دیکھو دین پر حقیقت میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ایسے عمل کیا جاتا ہے اور دین اتنا سخت اور اتنا مشکل ہے، تو واقعاً ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے تھے۔
لیکن وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور خود تو بندگی کی ہے، خود تو عبادت کی ہے، لیکن ہمیں ڈائریکشن بھی دیا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے تم ان اصولوں کو فالو کرو. بہت آسانی کے ساتھ زندگی گزرے گی. بس اوقات بعض لوگ باتوں کو اچھال دیتے ہیں، میڈیا باتوں کو اچھال دیتا ہے، لیکن اگر ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلو گے، ہمارے فوڈ اسٹیپس کو فالو کرو گے، ہماری زندگی کو، ہماری سیرت کو دیکھو گے، تو بہت پیار و محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزر جائے گی. اور یہ زندگی وہ ہوگی جس میں دنیا میں بھی انسان کو سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون میں ہوگا. تو پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. پروردگار تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، پریشانیاں نہیں چاہتا. اور اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی اتنا اطمینان مولا حسین کے چہرے اقدس پر موجود تھا کہ عام طور پر لوگ جب اپنے بھانجوں بھتیجوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ لیں، اپنی اولاد کو شہید ہوتا ہوا دیکھ لیں، خود اپنے اوپر مصائب کو دیکھ لیں، جلا وطنی کی مصیبت ہو، بھوک اور پیاس کی مصیبت ہو، اس حالت کے اندر انسان کی حالت واقعا بگڑ جاتی ہے. بہت پریشانی چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دھوپ کے اندر انسان کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہوتا ہے. لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام جیسے جیسے عصر عاشور قریب آتا جا رہا تھا، مولا کے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. کیا کہنے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ پروردگار کے حوالے سے جانتے کہ پروردگار نے کوئی ہمارے اوپر یہ تکلیفیں نہیں دی ہیں، یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اور لوگوں کی بنائی ہوئی تکلیفوں کا بھی فائدہ نہ صرف مجھے بلکہ میری قوم کو اور شیعان حیدر کرار کو ہونے والا ہے. کہ اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم دین اسلام کی راہ میں سب کچھ دے سکتے ہیں، دین اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین اس زمانے میں دو طرح کے موجود ہیں، لوگ نام سے مرغوب نہ ہو جائے اور نام سے دھوکے میں نہ آ جائے، اس لیے ہمیں بتانا پڑے گا کہ حقیقی دین کہاں پر ہے، رسول اللہ کا دین کہاں پر ہے. ہم نے جو قربانی دی ہے اس سے اللہ کا دین بچا ہے، ہمارے چاہنے والوں کے ایمان بچے ہیں، اور وہ صحیح ڈائریکشن پر آ گئے. تو اس سے بڑا سکون کیا ہے؟ ورنہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، جانا تو ہر ایک کو ہے. عزت کی موت بہت کم افراد کو نصیب ہوتی ہے، اور واقعی مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم پر عزت نچھاور ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن علیہ السلام، یہ ساری ہستیاں وہ ہیں کہ عزتیں ان کے گھر کی کنیزیں اور عزتیں ان کے قدموں کی چیزیں ہیں. یہ بہت بلند تر ہیں، اور ان کے نام کو پروردگار نے اور بلند فرمایا ہے. قرآن کریم میں وہ آیت موجود ہے جس کا ایک حصہ عام طور پر پڑھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اپنے مقام پر ہر شخص کو موت آنی ہے، لیکن اس کے بعد کا جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے، وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں دے کر بھی آزمائیں گے، نعمتوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اور مشکلات میں ڈال کر بھی آزمائیں گے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف مشکلات میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، نہیں، نعمتوں کے اندر بھی آزمایا جاتا ہے، اور نعمتوں میں انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے. یہ تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ نے واقعا کمال کیا ہے کہ اتنے ناز و نعمتوں کے اندر تھیں، لیکن اس کے باوجود جب پتہ چل گیا کہ دین خدا یہ ہے، یہاں سے مجھے سکون ملنے والا ہے، یہ ہے میری زندگی کا مقصد، تو اپنا سارا مال بھی اس دین کے راستے پہ خرچ کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی حضرت خدیجہ کی طرح با ایمان بن سکیں. تو پروردگار دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن جب دے کر آزماتا ہے تو بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین پر باقی رہتے ہیں، ورنہ پروردگار مشکلات میں بھی ڈال کر ہمیں آزماتا ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت جملہ شاہ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بچپن ہی سے دیکھا جائے تو بڑے مصائب ہیں جس میں مولا متقیان رہے، اور اس حدیث کا مفہوم میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ بچپنے سے 13 برس تک، جب تک کہ بعثت اسلام، بعثت نبی اکرم نہیں آئی تھی، اس سے پہلے تک بھی جو میرے مولا کی زندگی ہے بڑی مشکلات کے اندر ہے. بھائیوں کو جب کوئی کڑوی دوائی پلانی ہوتی تھی تو پہلے مولا علی کو پلائی جاتی تھی کہ آپ پی لیں تاکہ آپ کو دیکھ کر باقی بھائی پی لیں، جبکہ مریض نہیں ہوتے تھے، صحت ہونے کے باوجود دوائی پینی پڑتی تھی. اور اسی طرح سے کچھ معاملات کے اندر جب بھائیوں کو تنبیہ کرنی ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ مولا علی کو تنبیہ کی جاتی تھی تاکہ برابری کا ماحول رہ سکے اور کہیں پر کوئی حسد کی فضا قائم نہ ہو سکے. تو یہ مشکلات اور یہ ماحول مولا کائنات نے پہلے ہی سے دیکھا، جبکہ ان کے بھائی جناب جعفر طیار کا کیا کہنا، جناب عقیل کا کیا کہنا، جناب طالب کا کیا کہنا.
اور پھر اس کے بعد بھی جو ہمیں نظر آتا ہے مولا متقیان کی سیرت، اس کے اندر بھی پریشانیاں آئی ہیں، اور واقعاً پریشانیوں کا پھر آغاز ہوا ہے کہ نبی اکرم پر جو بچے پتھر مارتے ہیں، نبی اکرم تو جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن ان کو مولا علی نے جواب دیا، اور جب مولا علی نے جواب دیا ہے تو خود یقیناً مولا علی نے بھی پتھر کھائے ہیں۔ محبت رسول میں مولا علی نے بھی پتھر کھائے اس بچپنے میں، اس نوجوانی میں۔ اور پھر جیسے جیسے پروان چڑھتے گئے، یہاں تک کہ مدینے کا دور آیا تو جنگیں شروع ہو گئی۔ 23 برس کی عمر میں، 24 برس کی عمر میں میرے مولا نے جنگ کی ہے، 25 برس کی عمر میں میرے مولا نے جنگ کی ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ حنین، اتنی عظیم عظیم بڑی بڑی جنگوں کے اندر اس جوانی کے اندر حصہ لیا ہے۔ اور یقیناً جس طرح سے ہر ایک انسان کے اوپر زخم آتے ہیں تو مولا متقیان نے بھی بہت زخم برداشت کی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت زہرا سلام علیہ تشریف لے جاتی ہیں، اور بہرحال ان کی تیمارداری کرتی ہیں، اور دیگر افراد بھی آتے ہیں مولا متقیان سے ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ اور گویا امام نے اتنی جنگیں کی ہیں، کتنی جنگیں، روایت کا جملہ یہ ہے، ظاہراً اسی روایت کا جملہ یہ ہے کہ 80 جنگوں میں میں نے شرکت کی۔ تو جب جنگ میں شرکت کرتے ہیں تو وہاں کوئی پھولوں کی برسات تو نہیں ہے، تیروں کی برسات، وہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں زخم ضرور آئے، اور ان زخموں کے ساتھ جو مولا متقیان نے وہ دور گزارا ہے، گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا متقیان کے بدن کا شاید کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ زخم موجود نہ ہو، اتنے زخم کھائے میرے مولا۔ لیکن فرماتے نہیں، یہ مصیبتیں بھی کم تھی، اس کے بعد تو مصیبتوں میں اور اضافہ ہو۔ ظاہراً یہ جملے فجاءت الطامۃ الکبریٰ، پھر بڑی عظیم مصیبت ہمارے اوپر آئی اور حق کے خلافت کو چھینا گیا، حضرت زہرا مرضیہ کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، اور پھر 25 سال تک میرے مولا کو خاموشی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ وَفِي الْعَيْنِ شَجَا وَفِي الْحَلْقِ شَجَا وَفِي الْعَيْنِ قَضَا، میرے آنکھوں میں کانٹے موجود تھے، میرے حلق میں ہڈی موجود تھی، اتنا گریہ کیا ہے، اتنے مصائب تھے میرے مولا کے اوپر۔ اور پھر پوری اپنی جو زندگی ہے جو بیان کی، اس کے بعد بڑا خوبصورت جملہ جو شاہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے ان ساری مشکلات میں بحمد اللہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیا کہنے، خیر کے علاوہ ہم نے اس ساری مشکلات میں اور کچھ نہیں دیکھا۔ کیسی نگاہ انسان کی تبدیل ہوتی ہے، یہ نگاہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ویژن۔ ہمارا ویژن کیا ہے، ہم کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اسی کتے کے قریب سے گزرے ہیں جو مر چکا ہے، متعفن ہے، نجس ہے، سارے حواری اس کی کوئی نہ کوئی برائی بیان کرتے ہیں، اس میں بہت بدبو آ رہی ہے، کتنا بدصورت ہو گیا ہے، کتنا پلید ہو گیا ہے، سارا راستہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشانی کے اندر ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اسی کتے کے اندر سے اچھائی نکالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، دیکھتے نہیں اس کی دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ تو مشکلات کے اندر ہی سے اچھائی نکالنا یہ انسان کا کمال ہے۔ یہ ویژن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیت موجود ہے ویژن کے حوالے سے، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ جس ویژن کے ساتھ قیامت کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت دور ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت نزدیک ہے۔ کیا کہنے، جبکہ پروردگار کو کوئی پریشانی نہیں ہے، پروردگار ہماری آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے کہ تم بیدار ہو جاؤ، بہت قریب ہے یہ دنیا، جو یہ قیامت جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ بہت دور ہے۔ ورنہ دیکھیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ امتحانی مرحلہ آ گیا ہے اور امتحانی ہال میں بچے داخل ہو رہے ہیں، تو جو بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے بچہ، جو ویسے ہی فرسٹ آتا رہتا ہے، جو بہت جانتا ہے اور اس کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے، جب اس کیفیت میں انسان داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کب شروع ہوگا امتحان، کب شروع ہوگا، اتنی دیر ہو گئی، کب ٹائم آئے گا اس کا۔ اور جو نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ابھی اس کا ٹائم آنے والا ہے بھائی، یہ امتحان کہیں جلدی شروع نہ ہو جائے، ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو جس کی تیاری نہیں ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، جس کی تیاری ہوتی ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں قرآن کریم میں آیت کے اندر ہم مزاج بالکل برخلاف دیکھ رہے ہیں۔ جس کو پریشانی ہونی چاہیے کہ ابھی اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، قیامت لگنے والی ہے، وہ بالکل غفلت کے اندر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آخر وہ دینے والی ذات ہے اور ابھی بھی ہمیں جگانے والی ذات ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم بیدار ہو جاؤ،
وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب آنے والی ہے. تمہاری موت کب آ سکتی ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ کب تمہارا حساب و کتاب شروع ہو جائے. پہلے سے تیاری رکھو اور ہر وقت ہر لحظے انسان تیاری رکھے. ظاہراً میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ الناس نائم اذا ماتوا انتبہوا، فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، یہ اس وقت بیدار ہوں گے جب مر جائیں گے. آئے ہائے، کاش ہم مرنے سے پہلے متوجہ ہو جائیں کہ یہ جو لمحات ہیں کتنے قیمتی ہیں. میرے مولا ایک اور مقام پر شاہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی ساری زندگی پیسہ کمانے کے اندر گزار دی اور مشرق و مغرب سے ہر جگہ سے وہ پیسہ کماتا رہا اور کسی حلال حرام کی اس نے پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے پاس پیسوں کا انبار لگ گیا اور پھر جب اسے موت آ گئی اسے قبر میں ڈال دیا گیا. اب اگر ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں ہم ایک دن کی زندگی دینا چاہتے ہیں، تم اس ایک دن کی زندگی میں کیا کرو گے؟ تو بظاہر انسان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو پیسے کمائے تھے اب وہ ہم اڑائیں گے، وہ ہم خرچ کریں گے، وہ ہم مزے کریں گے. تو اگر ہم اس سے سوال کریں کہ تمہیں وہ سارا پیسہ کہ جو تم نے کمایا تھا ہم وہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں، وہ تمہیں چاہیے یا ایک دن کی زندگی چاہیے جس میں تم خدا کی بندگی کر سکو؟ تم کیا لینا چاہتے ہو؟ تو میرے مولا شاہ فرماتے کہ خدا کی قسم وہ ایک دن مانگے گا تاکہ وہ خدا کی بندگی کر سکے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے کہ حساب و کتاب کتنا سخت ہے. جس زندگی کے بارے میں ہم غفلت کے اندر تھے کہ یہ تو ایسی گزر جائے گی جیسے سبھی گزار رہے ہیں، چونکہ یہ اکثریت ہمارے ذہن کو بہت خراب کرتی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو ناپاک ہیں وہ پاک لوگوں کی برابری نہیں کر سکتے. یہ ناپاک اور پاک سب الگ الگ ہیں. یہ نہ سمجھے کہ منافق اور مومن سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، جو کافر ہیں اور جو عبادت گزار ہیں وہ سب ایک جگہ پر آ جائیں گے. نہیں نہیں، یہ بہت الگ الگ ہے، ان کا بالکل الگ حساب و کتاب ہونے والا ہے، بہت فرق ہے ان کے اندر. پھر آگے بیان فرمایا گیا اس آیت کے اندر وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے اے مومنو، اے پاکیزہ لوگو، تمہیں ناپاک لوگوں کی اکثریت تعجب میں مبتلا کر دے اور تم پریشان ہو جاؤ کہ یہ تو سب ایک راستے کی طرف جا رہے ہیں، میں اکیلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس راستے کو چھوڑوں اور اس صحیح راستے کی طرف آ جاؤں؟ ایسا تو نہیں کہ میں خود غلطی پر ہوں اور یہ جو گزار رہے ہیں ان کی دنیا بڑی اچھی ہے اور آخرت بھی ان کی ٹھیک ہوگی، میں بلا وجہ دنیا سے دور ہو جاؤں. کہا نہیں، تم پریشان نہ ہو، تمہیں ان کی اکثریت رائے حق سے دور نہ کر دے، تم اپنے راستے پر رہو، تم صحیح راستے پر رہو، یہ کافی. تو میرے مولا شاہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہو، وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے وہ ایک دن مل جائے جس میں میں بندگی پروردگار کر سکوں. اس کے بعد سنیں گے، اس کے بعد میرے مولا کا جملہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا وہ ایک دن تمہارے اور میرے پاس آج موجود ہے، جس ایک دن کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہا ہے، وہ آج ہمارے پاس موجود ہے. کاش ہم وہ زندگی کے کچھ حصے پروردگار کی عبادت اور پروردگار کی بندگی میں گزار سکیں. اور بعض نوجوان دوست احباب کا سوال آیا اور مختلف لوگوں نے سوالات کیے کہ مولانا آپ نے جو کچھ دن پہلے بیان کیا تھا کہ نامحرموں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی بہرحال انسان کی روح کو سیاہ کرتا ہے. تو ہر آفس کے اندر نامحرم موجود ہیں. اگر ہم موبائل دیکھیں تو اس کے اندر نامحرم کی تصاویر آ جاتی ہیں. اگر ہم ٹی وی ڈراماز دیکھیں تو اس کے اندر نامحرموں کی تصاویر ہیں، ان کی ویڈیوز، ان کی شکلیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں ڈاکومنٹریز کی اور بات کریں ٹاک شوز کی اور حتیٰ رمضان ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس کے اندر بھی خواتین موجود ہیں. تو اب ہم کیسے بچیں اس سے؟ تو ہم نے ان سے بھی عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین جو نامحرم ہیں شہوت کے ساتھ ان کو دیکھنا حرام ہے. اور اگر انسان کو یہ خوف ہو کہ میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا تو وہاں پر بچنا ضروری ہے. ورنہ عمومی طور پر حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہتر ہے بہرحال کہ انسان اس چیز سے پرہیز کرے اور جتنا پرہیز کر سکتا ہے پرہیز کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو حلال ایکٹیویٹیز میں اور مفید ایکٹیویٹیز میں مبتلا کرے اور اس کے اندر اپنا وقت صرف کرے. مثال کے طور پر اپنے نوجوانوں سے ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ کرکٹ کھیلیں، ایک گیدرنگ بنا لیں اور نوجوانوں کی گیدرنگ ہو جس میں اچھے نیک افراد بھی ہوں اور دوسرے افراد بھی آتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اسے سیکھیں گے. اور کرکٹ کھیل کے ممکن ہے کہ بہت سارے اخلاقی چیزیں بھی اس کے اندر وہ سیکھ رہے ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے بدن کو قوی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو مفید ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا،
یا سوئمنگ کرنے کے لیے جانتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں. ہمارے بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے کہ جو مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے عرض کریں کہ فٹ بال کھیلنا بہت اچھی بات ہے, اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت صرف کریں زیادہ سے زیادہ, وہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر اگر ناگہانی طور پر اتفاق سے کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پر خواتین ہیں موجود, تو جتنا انسان اپنے آپ کو جھکا سکتا ہے اور اپنے نگاہوں کو بند کر سکتا ہے اور جھکا سکتا ہے, کسی اور طرف متوجہ ہو سکتا ہے, تو متوجہ رہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اچھا لگا ہمیں کہ اس طرح سے نوجوان اس سلسلے کے اندر کنسرن ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس گویا واقع مرض سے, اور یہ مرض بھی کوئی وبائی مرض سے کم نہیں ہے کہ جو ہر جگہ پر موجود ہے, مشرق و مغرب میں موجود ہے, اور یہ کورونا سے کوئی چھوٹا مرض نہیں ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ہم سب کو پروردگار توفیق نصیب فرمائے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ پروردگار عالم نے یہ وحی کی کہ اے عیسیٰ, ہم نے موسیٰ کلیم اللہ پر یہ وحی کی تھی کہ وہ اپنی قوم کو زنا سے روکیں, لیکن ہم تمہیں یہ وحی کر رہے ہیں کہ تم اپنی قوم کو تصور زنا سے بھی روکو, زنا کی فکر اور زنا کے مقدمات طے کرنے سے بھی روکو. کیوں؟ اس کی وجہ ظاہر شاید اس روایت کے اندر یا دیگر روایات سے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کے مقدمات کو طے کرنے لگتا ہے تو نتیجے تک پہنچ ہی جاتا ہے. اس لیے نتیجے کو روکنا وہ مفید نہیں ہے, اس کے اندر احتیاط کرنا مفید ہے. جس طرح سے کورونا میں احتیاط مفید ہے, ایسا نہیں ہے کہ جب وہ ہو جائے اس کے بعد علاج کیا جائے. علاج بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور بہت سو کا علاج نہیں ہو پاتا. انشاءاللہ پروردگار سبھی مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. تو اس لیے یہ بھی ایسا ہی کورونا کی مرض ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان اس کے قریب چلا گیا بغیر احتیاط کیے, تو پھر مزید اس کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا اور وہاں سے اسے نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے وحی کی کہ انہیں قریب ہی نہ جانے دیا جائے. اور پھر قرآن کریم کی بھی آیت یہ ہے جو گویا نبی اکرم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو پیغام دیا گیا ہے وہی میری امت کے لیے بھی پیغام ہے اور ہر انسان کے لیے پیغام ہے. قرآن مجید کی آیت یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ تم وہ فعل قبیح نہ کرو, بلکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس فعل قبیح کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ فعل قبیح کرنا تو بہت قبیح عمل ہے اور وہ تہائی جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کہا گیا اس کے قریب بھی نہیں جاؤ. ورنہ قرآن کریم کو یہ کہنا چاہیے تھا اور الفاظ مختصر ادا کرنے چاہیے تھے کہ ولا تزنی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کام نہ کرو. کہنا یہ کام کرنا تو ہے ہی قبیح اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ولا تقربوا الزنا, اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ اگر قریب گئے تو وہ تمہیں یقیناً نقصان پہنچائے گی. اور ظاہراً اسی روایت کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پر سفید رنگ کا کمرہ ہو تو اس کمرے کو اگر سیاہ نہ بھی کیا جائے تو سیاہ نہ کرنے کے باوجود بھی اگر اس کمرے کے اندر ایک آگ لگا دی جائے, جیسے انسان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے جو گناہ کی آگ ہے, جب وہ دل کے اندر لگ جائے تو اس آگ کے دھوئیں سے وہ کمرہ سیاہ ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم باقاعدہ اس کمرے کو سیاہ نہ بھی کریں تو اس کا دھواں سیاہی ضرور پہنچا دیتا ہے. اس لیے فکر گناہ بھی کرنا بھی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے, اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں اس سلسلے کے اندر تو تاکیدات ہے وہ بڑی سخت ہیں جو آپ کی پہلے بھی بیان کی کہ اتقوا معاصی فی الخلوات. میرے مولا شاہ فرماتے ہیں کہ خلوت کے اندر معصیت کرنے سے پرہیز کرو. اور آج کا جو گناہ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر خلوت کے اندر ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ افراد اور وہ معاشرے کہ جہاں پر علل اعلان گناہ نہیں ہو رہا وہ پھر بھی خوش قسمت ہیں, ورنہ کچھ جگہوں پر تو علل اعلان ہی سارے فسق و فجور ہو رہے ہیں. تو خلوت میں گناہ جہاں ہو رہے ہیں وہ ایک اعتبار سے تو بہتر ہیں کہ کم از کم چھپ کر ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگوں تک اس کی اطلاع نہیں ہے اور لوگ باقی افراد اسے پرہیز کر رہے ہیں. لیکن جو خلوت میں بھی انسان گناہ کر رہا ہے وہ بہرحال اپنے اور خدا کے درمیان تو ہے. فرمایا اتقوا معاصی فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. پرہیز کرو خلوت میں گناہ کرنے سے, کیونکہ خلوت میں تمہیں جو دیکھنے والی ذات ہے وہی قیامت کے میدان میں فیصلہ سنانے والی ذات ہوگی. دنیا والوں میں اور پروردگار میں فرق یہ ہے, دنیا والے ہمیں باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر کہیں گناہ کی خواہش تو نہیں ہے, کہیں ہمارے اندر کہیں حرام کی خواہش تو نہیں ہے. یہ بھی انسان کو ایسے ایسے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے پورے اپنے وجود کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے روح کی تطہیر کا مہینہ ہے.
واقعی طہارت کا مہینہ ہے، اور ہم تو آئے تطہیر کے مصداق کے ماننے والے ہیں، ہم تو اصحاب تطہیر کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں واقعی چاہیے کہ اپنے روح کو پاک و پاکیزہ کریں۔ اور میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوبصورت جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر مشکلات پر ہوتا ہے، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور واقعی وہ مشکل کام ہوتا ہے، کم از کم اسی پر ہی انسان صبر کر لے، کیونکہ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جو شخص مشکلات پر صبر نہیں کرتا ہے اور جزا و فضا سے کام لیتا ہے تو اس کی مصیبت ایک کے بعد دوسری ہو جاتی ہے، دو مصیبتیں اس کے یہاں جمع ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی مصیبت تو ہے اپنی جگہ پر، اب یہ جزا و فضا کر کے ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتا، اس لیے اس موقع پر تو صبر کرنا ہی چاہیے۔ لیکن میرے مولا شاہ فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر عند المصیبہ حسن جمیل واحسن من ذلك الصبر عند ما حرم اللہ تعالی علیک۔ فرمایا صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصیبت کے وقت صبر ہے، یہ بھی اچھا صبر ہے، یہ بھی حسن جمیل ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ سیلاب آ گیا، صبر کر رہا ہے انسان، زلزلہ آ گیا، صبر کر رہا ہے انسان، بیماری آ گئی، صبر کر رہا ہے انسان، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، صبر کر رہا ہے انسان، یہ مشکلات آ رہی ہیں، رزق و روزی کی تنگی ہو گئی ہے، صبر کر رہا ہے انسان، یہ بھی ایک اچھا صبر ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک صبر وہ ہے جو اس سے بھی بڑا اور عظیم صبر ہے۔ میرے مولا اس سے بڑھ کر اور کون سا صبر ہوگا؟ فرمایا الصبر عندما حرم اللہ تعالی علیک، یہ اس بات پر صبر ہے کہ حرام تمہارے سامنے موجود، تم کر سکتے ہو لیکن تم نہ کرو اور صبر کرو، یہ اس سے زیادہ عظیم صبر ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حرام تو بہت چھوٹی چیز ہے، فرض کیجئے کوئی نامحرم موجود ہے، کوئی نامحرم قریب سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ تو بہت چھوٹی سی تکلیف تھی جس کو برداشت کیا ہے، یہ تو کوئی بڑی مصیبت ہی نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا کہ وہ صبر زیادہ بڑا صبر ہے اس صبر کے مقابلے میں جو مصیبتوں پر کیا جاتا ہے؟ شاید اس کے اندر وجہ یہ ہو کہ وہ صبر جو مصیبتوں پر انسان کر رہا ہے وہ تو مجبور ہے صبر کرنے پر، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مصیبت آگے میں صبر نہیں کروں گا تو اور کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ جو گناہ سامنے موجود، اس وقت اگر انسان اپنی نظریں جھکائے تو مجبور نہیں ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دیکھ سکتا۔ اگر انسان نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور صحیح راستے پر خرچ کیا اور پھر وہاں پر صبر کیا ہے، پورے اختیار کے ساتھ صبر کیا ہے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكِ، یہ اس سے بہت زیادہ بہتر صبر ہے جو گناہ ہوتے ہوئے انسان اس کے اوپر صبر کرے۔ اور اسی طریقے سے غصے کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں، بالخصوص ماہ رمضان کے اندر روزوں کی حالت میں لوگوں کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ غصہ ہمیشہ کمزوروں پر نکلتا ہے۔ شوہر ہمیشہ بیوی پر غصہ نکالتا ہے، اور بیوی پھر اپنے بچوں پر غصہ نکالتی ہے، اور پھر بچے بھی، جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ چھوٹے بھائی پر غصہ نکالتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور ہمیں یہ چین بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ غصہ بھی کتنا سمجھدار ہے، کہ ہمیشہ چھوٹوں پر نکلتا ہے، کبھی انسان بڑوں پر غصہ نہیں نکال سکتا۔ حقیقت میں غم جو اس کے پاس جمع ہوتے ہیں وہ بڑوں کی جانب سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ غم ایسے ہوں جو بلا وجہ اس نے جمع کر لیے ہوں، ویژن کا وہاں پر فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر اپنے ویژن کو صحیح رکھے تو وہی اس کے حق میں کبھی کبھار بہتر بھی ہوتا ہے جو باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں بڑوں کی جانب سے۔ لیکن اگر بڑوں کی طرف سے غم ملا ہے تو وہ نکلتا ہے چھوٹوں کے اوپر، اور وہ چھوٹے نکالتے ہیں اور چھوٹوں کے اوپر، اور وہ چھوٹے نکالتے ہیں اور چھوٹے۔ تو یہ جو چین بنتی ہے، اس کے اندر بھی معاملہ کیا ہے؟ اگر انسان چاہے تو اس گناہ پر صبر کر سکتا ہے۔ جیسے علامہ محمد تقی جعفری کا واقعہ ملتا ہے، اور ان کے بارے میں کہ بڑی کمال کی شخصیت تھی، بہت عارف شخصیت تھی، اور ان کو پروردگار نے بہت سی معرفتیں نصیب فرمائی تھی۔ ان کے لیے جو دروازے کھولے ہیں بہت کم افراد کے لیے کھولے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جن جگہوں سے مجھے پروردگار نے عنایت کیا ہے، ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ تھی کہ ایک دن میں اپنے بیوی سے بحث ہو رہی تھی، اور میں تندی سے بات کر رہا تھا، وہ بھی تندی سے جواب دے رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے گفتگو کے اندر یہ ہوتا ہے، جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو ایک جتنی طاقت سے جواب دیتا ہے دوسرا اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیتا ہے، پھر دوبارہ سے ہم طاقت سے جواب دیتے ہیں، پھر ہم، اور یہ بڑھتے 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 ایک پورا بم بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب میرا جھگڑا ہو رہا تھا میری بیوی سے تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو شیطان خوش ہو رہا ہے، میں شیطانی کام کر رہا ہوں، یہ خدائی راستہ تو نہیں ہے۔ اسی وقت جب یہ جھگڑا اوج پر تھا تو میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو چھوما، تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔
جھگڑا کرتے کرتے یہ پیار و محبت. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ حقیقت میں ہم دونوں میں جو خوش ہو رہا ہے وہ شیطان ہے. کیوں ہم شیطان کو خوش کریں؟ ہم کیوں پیار و محبت کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہ کر پروردگار کو راضی نہ کریں؟ تو وہ واقعی ان کی زوجہ بھی ان کی بڑی تعریف کیا کرتی تھیں کہ کیا کمال شخصیت تھی وہ. اور وہی کہتے ہیں کہ جن مقامات پر انسان کے لیے حرام سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان مقامات پر اگر انسان حرام سے بچ جائے تو خدا کی خاص عنایت اسے حاصل ہوتی. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص عنایت پروردگار نازل. حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات کی جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور امام کو نصیب نہیں ہوئی ہیں سوائے امام حسین کے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی تربت کو پروردگار نے شفا قرار دیا ہے. یہ خاک کربلا نہیں، خاک شفا ہے. اور پھر اسی طرح سے کہ جو ان کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے وہ ایام اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے. پروردگار نے خاص لطف و کرم کیا امام حسین علیہ السلام پر. امام حسین پر تو کیا ہی ہے کہ ان کے نام کو اتنا روشن کیا ہے، اتنا دنیا میں پھیلایا ہے کہ جتنے امام حسین کے در کے زائرین ہیں اتنے تو خدا کے در کے بھی زائر نہیں ہیں. اتنے زائرین، اتنے عاشق امام حسین علیہ السلام کے موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انتہائی مشکل عمل اور انتہائی مشکل موقع پر پروردگار کے راستے کو اختیار کیا ہے. اور یقیناً وہ پاک گھرانہ وہ ہے کہ ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک کسی عالم اہل سنت نے کہا تھا کہ مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ حسین نے کربلا برپا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم دیکھو تو صحیح ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے. ہائے ہائے، علی اور زہرا کا خون دوڑ رہا ہے، نبی اکرم کا خون دوڑ رہا ہے، خدیجہ طاہرہ کا خون دوڑ رہا ہے. اگر وہ اس طرح سے قربانی نہیں دیں گے تو اور کون ہے جو دے سکتا ہے؟ تو جو جتنے مشکل موقع پر پروردگار کے راستے کی طرف آتا ہے تو پروردگار کی طرف سے بھی اسے خاص عنایت نصیب ہوتی ہے. اور دیکھیں اگر ہم بات کریں اسی گناہ کے حوالے سے، گرچہ مجھے بہت زیادہ بات نہیں کرنی تھی، کسی اور موضوع کی طرف بھی آنا تھا، لیکن اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، کہ آیت اللہ سیستانی کے جو والد ہیں جناب آیت اللہ محمد باقر سیستانی، مشہد میں ان کا ایک وقت گزرا. تو کہتے ہیں کہ بہت شوق تھا، ہر انسان کا، ہر عاشق کا شوق ہونا چاہیے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. ہر دور کا شیعہ تو اپنے امام کو دیکھا کرتا تھا. ہم اپنے امام کو دیکھنے سے محروم ہیں. واقعی یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے امام زمین پر ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اور ہم انہیں پہچان نہیں پاتے ہیں. واقعی بڑی مصیبت ہے یہ ہمارے لیے. تو آیت اللہ سیستانی کے والد کئی سارے انہوں نے چلے کیے، کئی سارے وظائف کی، اعمال کی، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو سکے. ظاہراً مسجد سہلا میں وہ اعمال انجام دے رہے تھے، اور کچھ آخری ان کے ایام تھے. 40 بدھ تک کہا جاتا ہے کہ جو اعمال کرتا ہے تو اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے وہ اعمال کیے، اور اس کے بعد انہیں یہ پتہ چلا کہ کسی مسجد میں ایک جنازہ لایا جا رہا ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام شریک ہو رہے ہیں. یہ دوڑتے دوڑتے پہنچے، دیکھا ایک مسجد میں لایا جا رہا ہے ایک مؤمنہ کا جنازہ، ایک خاتون کا جنازہ. اور یہ جب جا کر بیٹھے تو کیا دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی تشریف لائے. یہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، امام کی دستبوسی کرنا چاہتے تھے، امام کے سامنے جھکنا چاہتے تھے. امام نے کہا کہ نہیں، ان آداب کی اور اس طرح سے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اے باقر سیستانی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سے ملاقات کرو تو تمہیں زیادہ تغدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے اگر تم اس خاتون جیسے ہو جاؤ. اللہ اکبر. باقر سیستانی، آغا سیستانی کے والد محترم، ان کو کہا جا رہا ہے تم اس خاتون جیسے ہو جاؤ تو ہم خود تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں. یہ کہنے کے بعد امام وقت تو تشییع جنازہ کے کرنے کے بعد چلے گئے، لیکن انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی یہ خاتون ہے کون، یہ کون سی مومنہ ہے، کون سی ولی خدا ہے. تو بتایا گیا کہ یہ اتنی پاک عورت ہے، اتنی شریف خاتون تھی کہ وہ زمانہ کی جو شاہ کا دور تھا جس میں کشف حجاب کا حکم تھا کہ کسی خاتون کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس دور کے اندر سنت زہرا کو بچانے کے لیے یہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتی تھی تاکہ اس کے بالوں کو کوئی دیکھ نہ سکے. یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اور مختلف ذریعوں کے طریقوں سے یہ اپنی زندگی گزارا کرتی تھی اور اپنا گسر بسر کیا کرتی تھی، لیکن اس گناہ کے اندر یہ مبتلا نہیں ہوئی اور اس گناہ سے دور رہی. امام زمانہ اس کی زیارت کو آئے.
اللہ مولا کتنا آسان ہے آپ سے ملنا، لیکن دوسری طرف سے کتنا سخت ہے یہ ملاقات ہونا کہ جب تک ہم گناہوں سے دور نہیں ہوں گے آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ کاش پروردگار ہمیں گناہوں سے دور کرے، ہمارے قلوب کو پاک اور مطہر کرے تاکہ ہم یوسف زہرا علیہ السلام کی سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو نوجوانوں سے درخواست ہے کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں۔ اور ایک روایت کا جملہ اور عرض کر دوں تاکہ انشاءاللہ ان کی ہمتوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ التوبۃ حسن ولکن فی الشباب احسن، توبہ کرنا توبہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن جوان اگر توبہ کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ بوڑھے ہو جانے کے بعد تو ہر ایک کو توبہ کی فکر ہو جاتی ہے، اب تو مرنا ہے، اب تو خدا کو حساب و کتاب دینا ہے، اب تو منہ دکھانا ہے، تب تو توبہ کر سکتا ہے انسان۔ لیکن جوانی میں اگر انسان اس مرحلے میں داخل ہو جائے اور توبہ کر لے کہ ابھی میرے پاس اختیار موجود ہے، صحیح راستے پر بھی جا سکتا ہوں، غلط راستے پر بھی جا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں صحیح سمت کی طرف آ جاؤں، تو یہ توبہ پروردگار کو بڑی پسند ہے۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا یا نہیں کیا، لیکن بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ سید ہمیری جو شراب کے نشے میں مبتلا تھے اور شراب پیا کرتے تھے، اور دوسری طرف سے امام کی محبت بھی ان کے دل کے اندر موجود تھی۔ لوگوں نے کئی مرتبہ کہا کہ مولا وہ تو شراب پیتا ہے، لیکن امام نے کہا کہ انشاءاللہ ہماری محبت کی توفیق سے اسے شراب سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ چھٹے سرکار تشریف لا رہے ہیں اور سید ہمیری شاعر اہل بیت بھی تھے۔ دیکھا کہ چھٹے سرکار جو تشریف لا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور یہ لے کر باہر نکل رہا تھا۔ دیکھا کہ امام آ رہے ہیں اور یہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، امام کو کیسے جواب دوں۔ سوچا کہ میں کسی اور گلی سے نکل جاتا ہوں۔ دائیں طرف دیکھا تو گلی بند ہے، بائیں طرف دیکھا تو گلی بند ہے، پیچھے گئے تو گلی بند ہے، کوئی اور راستہ نہیں تھا، یہ گھر سے باہر آ چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں، امام میرے سامنے موجود ہے، مجھے اسی راستے سے ہو کر جانا ہے اور میرے ہاتھ میں شراب کا جام موجود ہے۔ ہاتھ انسان کے لرز جائیں اگر امام وقت کو ہم اس حالت میں دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کے اندر آلات موسیقی موجود ہو، ہمارے گھر کے اندر خدا نہ خاصہ سود موجود ہو، موسیقی موجود ہو، حرام موجود ہو، اور امام وقت تشریف لے آئیں، کتنا وقت لگ جائے گا انسان کو پاک صاف ہونے میں۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں شراب کا جام موجود ہے۔ تنقیح المقال کے اندر علامہ مامکانی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ کہتے چھٹے سرکار اپنی عادی رفتار کے ساتھ آ رہے تھے اور اس کے قریب ہونے لگے، اور یہ پریشان ہو گیا کہ میں کہاں پر چھپاؤں اس شراب کو، میرے مولا میرے پاس آ رہے ہیں، میں کیسے اپنا منہ دکھاؤں گا میرے مولا کو۔ اور مولا یہاں تک کہ قریب پہنچ گئے، سلام کیا، جواب سلام دیا۔ امام نے سوال کیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ لرز گیا اور جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ مولا میرے ہاتھ میں دودھ ہے۔ امام نے فرمایا اگر دودھ ہے تو میرے ہاتھوں میں ڈالو۔ ہاتھ کانپنے لگے اور وہ شراب امام کے ہاتھ میں ڈالے تو کیسے ڈالے، یہ آئے تطہیر کے مصداق کا ہاتھ ہے، میں کیسے ڈالوں؟ اور جیسے ڈالی ہے تو کیا دیکھا، فَإِذَا هُوَ لَبَنٌ، وہ شراب کے جام سے واقعا دودھ نکلنے لگا اور امام کے ہاتھ دودھ سے تر ہو گئے۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کس کو امام مانتے ہو؟ کہنے لگا پروردگار میرا امام وہ ہے اور میں اس کو امام مانتا ہوں جو شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مولا مسکرائے اور آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کی کہ آئندہ میں کام نہیں کروں گا، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام کو اگر کہا کہ بہت اچھا ہو گیا، وہ آپ کے نام کو خراب کر رہا تھا، وہ کتنے برے کاموں کے اندر ملوث تھا اور آپ کا نام بھی لیتا تھا، آپ کے شان میں اشعار بھی پڑھتا تھا اور پھر شراب بھی پیتا تھا۔ امام نے کہا خبردار اس کے بارے میں جملے نہیں کہنا، وہ جب مرا ہے تو توبہ کر کے مرا ہے، اور اس کا توبہ نامہ دیکھو میرے مصلی کے نیچے موجود ہے، اس میں اس نے معافی مانگی ہے، مولا میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ کے نام کو اس طرح سے میں نے خراب کیا، مولا مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور پھر سید ہمیر کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب انہیں موت آئی تھی تو سارا بدن ان کا سیاہ ہو گیا تھا، گناہ اتنے کیے تھے، سارا بدن جس کے بدن میں شراب کے خطرے چلے جائیں اس کا بدن کیسے صاف ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے میرے مولا نے توبہ کی جو 6 شرائط نہج البلاغہ میں بیان کی، اس میں سے ایک شرط یہ بیان کی ہے کہ جس طرح سے انسان کا بدن رزق حرام سے
اور حرام کمائی سے پروان چڑھا تھا اور اس کا حصہ بن گیا تھا. انسان کو اپنے بدن کو اتنا پگال دینا چاہیے کہ وہ رزق حرام سے جو چیز آئی تھی وہ ختم ہو جائے اور پھر رزق حلال کھائے اور رزق حلال سے اپنے بدن کو نشو نما دے تاکہ اس کا بدن واقعی نورانی ہو سکے. کہتے سید ہمیری کا سارا بدن سیاہ ہو گیا اور اتنا سیاہ پڑ گیا کہ جیسے کوئلہ ہو، جبکہ کہتے ہیں سید ہمیری بہت سرخ و سفید تھے، بہت خوبصورت تھے، لیکن سارا بدن ایسا ہو گیا. جب دشمنان اہل بیت بڑا خوش ہو رہے تھے کہ یہ تو ان کا ذکر کرتے تھے، دیکھو ان کا کیا حال ہوا ہے. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک اور قطرہ گویا ان کے بدن پر آیا اور وہ نور کا قطرہ تھا، اور وہ نور ایسا پھیلنا شروع ہوا ان کے بدن پر کہ سارا بدن نورانی اور سفید ہو گیا. اور وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محبت اہل بیت کرنے والوں کو خدا جہنم میں ڈالے گا؟ پروردگار محبت اہل بیت کرنے کے صدقے میں ہر ایک کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے گا. اس لیے محبت اہل بیت کرنے والوں کا انجام وہ نہیں ہوتا. یہ محبت اہل بیت کتنی قیمتی چیز ہے، انسان کو کہاں کہاں کام نہیں آتی. بس عزیزوں، امام حسن علیہ السلام کے دن تھا، اور امام حسن واقعاً وہ شخصیت ہیں کہ جن کا حسن و جمال مشہور ہے. اور ایک دن وہ بھی گریہ فرما رہے تھے، مجھے نہیں معلوم اس واقعے کو بھی ہم نے ذکر کیا کہ گریہ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ امام حسن تشریف لائے اور سوال کیا کہ اے بھیا حسن، آپ کو کس نے تکلیف دی؟ کہا کہ ایک خاتون گزری اور اس نے مجھے یہ کہا اور اس نے گناہ کی طرف دعوت دی. اس کے بعد میں نے پروردگار سے یہ شرمندگی کا اظہار کیا اور پروردگار تو نے مجھے حسن و جمال دیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس حسن و جمال کو میں حرام راستے کی طرف خرچ کروں، اور میں شرمندہ ہوں کہ کسی اور نے اس طرح سے دعوت دی. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں نظر آتا ہے. پروردگار یہ حسن و جمال دیا ہے تو میں اس حسن و جمال کو بھی تجھے پر قربان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس ہے کیا سوائے اس کے کہ جو پروردگار تو نے ہمیں دیا ہے. ظاہر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. پروردگار نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، کیونکہ شکلیں بھی اسی نے دی ہیں اور مال و دولت بھی اسی نے دیا ہے، لہذا پروردگار ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. پروردگار ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ وہ ہے جو ہمیں پروردگار کے سامنے لے کر جانا ہے. اس لیے پروردگار ہمارے دلوں کے اوپر نظر رکھتا ہے. وہ تو ہم نے عطا کی تھی، شکل تو ہم نے دی تھی، مال و دولت تو ہم نے دیا تھا، تم نے کیا کمال کیا ہے. کبھی کبھار انسان اتراتا ہے اس شکل و صورت کے اوپر، اس مال و دولت کے اوپر کہ ہمیں اپنے علم سے ملا ہے، ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے. یہ پروردگار کی عطا ہے. لیکن جو چیز تم لے کر جاؤ گے پروردگار کے حضور، وہ پروردگار کے حضور تمہارا پاک دل ہونا چاہیے، پاک اعمال ہونے چاہیے جو پروردگار کے حضور ہم پیش کر سکتے ہیں. بس ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ ہمیں سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. تمام گناہوں سے بچنے کی، بالخصوص نگاہ حرام کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ اپنی زندگیوں کا محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. قرآن و اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ بادشاہوں کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے اور ان کے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ اپنی اوقات کے مطابق سائل کو دیتے ہیں، سائل کی اوقات کے مطابق نہیں دیتے. پروردگارہ یہ خوشی کے ایام ہیں، ان خوشی کے ایام میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو ہماری اوقات کو نہ دیکھ، تو اپنے شان کریمانہ کو دیکھ اور اپنے شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما. ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اوپر بالخصوص برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ کرونا کے مرض کو اس عالم بشریت سے دور فرما. تمام مریضوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. زیارت کربلا معلی ہم سب کو نصیب فرما. پروردگارہ امام حسن مجتبی کا مزار آج بھی مسمار ہے، جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما. یہ ظالمین اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. مظلومین عالم کی نصرت فرما. شہدائے اسلام کے درجات بلند ہیں، انہیں مزید متعالی فرما. علماء کرام کا سایہ سروں پر قائم و دائم فرما.
جس عزاخانے میں اور جس ادارے میں ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں، اس عزاخانے کی اور تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد کو اور تمام حوزات علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، جو یہاں پر منتظمین ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین اور ناظرین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اور تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، وہ مومنین کے جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام کمنٹس کے اندر لکھے ہیں، اور حاضرین اور ناظرین کے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے، بالخصوص جناب مرحوم لیاقت علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔